پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر جہاں خوبصورتی بولتی ہے فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. کراچی میں محکمہ موسمیات کی تازہ پیشن گوئی کے مطابق جمعرات سے 1 جون تک ہیٹ ویو کی پیشن گوئی سمندری ہوائیں بند رہنے کا امکان پارہ 42 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے. کراچی مویشی منڈی جانوروں کی فیس کے نام پر لوٹ مار 2 ارب سے زائد کا کرپشن ہیلتھ کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور ملچنگ اینیمل ٹیکس وصولی کا ٹھیکہ ایم کے کانٹریکٹر کو دیا گیا. محکمہ اینٹی کرپشن نے باضابطہ تحقیقات شروع کر دی. دیکھنا یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کی کارروائی سے سرکاری خزانے کو فائدہ ہوتا ہے یا اینٹی کرپشن کے تحقیقاتی افسران کی موج ہوتی ہے. بلوچستان کے ضلع کیچ میں 303 افراد میں سے 43 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. بلوچستان کی طبی تاریخ میں پہلی بار پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری کی گئی. بلوچستان کے وزیر صحت سردار فیصل خان جمالی کا انکشاف. سرجری کوئٹہ کے شیخ زید النیان ہسپتال میں NICVD کراچی کے اشتراک سے ہوئی. کیچ کے بعد ہب بھی ڈینگی بخار کی لپیٹ میں. محکمہ صحت بلوچستان کے ریٹائرڈ ENT سرجن کا جمع سالہ بیٹا شہزاد بلوچ ڈینگی بخار میں جاں بحق. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کی جانب سے جس اخلاقی جرات کے ساتھ ٹائیفائیڈ ٹیکہ مہم کی ناکامی کا اعتراف کیا گیا ہے، یہ صحت کے شعبے کے لیے جہاں ایک مثبت اور نیک شگون ہے، بلکہ دیگر سرکاری محکموں کے لیے بھی وزیر صحت کا یہ اقدام قابل تقلید ہے. اور اس حوالے سے ہمیں اس حقیقت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ تباہ کن ہولناک نتائج کی وجہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی وہ نااہل جعلی MPH کی ڈگری کے حامل کرپٹ ترین ڈاکٹروں کی فوج ظفر موج کی کھلی ناکامی ہے، جس میں DG ہیلتھ سندھ ڈاکٹر وقار محمود میمن، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ثاقب علی شیخ سے لے کر وہ DHOs شامل ہیں جنہوں نے ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی مہم کی جنگ ایک فرضی کاغذ کے ٹکڑے اور زر کے 20 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کو 2 گنا کرنے کے جذبے سے لڑی، جس کا نتیجہ یہی کچھ نکلنا تھا. اس سارے کھیل تماشے کے اصل ذمہ دار ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور سابق اسٹاف افسر وزیر صحت سندھ فہیم چاچڑ کا کلیدی کردار اور اس پروگرام کے بروکرز کے سر فہرست ڈاکٹر سکندر علی میمن اور بعض DHOs و دیگر ہیں، جنہوں نے محکمہ صحت سندھ کو قومی سطح پر ہی نہیں عالمی ادارہ صحت یونیسیف گاوی جیسے بین الاقوامی اداروں کے سامنے ہمارے محکمہ صحت کی جگ ہسائی کروائی، بلکہ پاکستان پر عالمی برادری میں ہماری قومی کرپشن کا جو تاثر ہے اس کو مزید پختہ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اس کھلواڑ کے بعد مزید ٹائیفائیڈ کی توسیعی مہم اس ہاری ہوئی فوج کے سپرد کر دینا، جس نے 15 روز میں اپنی سرمایہ کاری کو نفع کے ساتھ 2 گنا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، تو یہ 5 روزہ مہم میں کہاں سے کیٹو کی چوٹی سر کر لیں گے؟ جب موجودہ مستقل حکومت بار بار نگراں حکومت کے اقدامات کا رونا رو رہی ہے
تو ای پی آئی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی نگراں سابق چیف سیکریٹری سندھ کی باقیات اور پرچی ہے وزیر صحت سابق ڈی سی ساؤتھ، جن کا ہیلتھ سے دور دور کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وزیر صحت انہیں ٹائیفائیڈ مہم کی ناکامی کے ذمہ داروں کے پکڑنے کا حکم دے رہی ہیں، جنہیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی ٹیکہ جات کی توسیع مہم کے دفتر سے باہر نکال دینا چاہیے۔ راقم الحروف نے ٹائیفائیڈ ٹیکہ مہم کی اس ہلچل میں توسیع کے حکم کے بعد بدھ کے روز خود متعدد ضلعی صحت دفاتر اور بنائے گئے مراکز کا دورہ کیا تو وہاں 2 جون سے ہونے والی پولیو مہم کی پیشگی سرگرمیوں کے علاوہ ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی جھوٹی سچی رپورٹس بنانے کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، جبکہ ایک ضلع سے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ثاقب علی شیخ کی جانب سے بین الاقوامی مانیٹرنگ ٹیموں کو براہ راست دورہ کرانے کے حوالے سے ضلعی صحت انتظامیہ کے تحفظات اور خدشات بھی سامنے آئے۔ جبکہ بہرحال ٹائیفائیڈ ٹیکہ مہم میں 5 روز کی توسیع مہم میں کرپشن کا جہاں اعتراف ہے، اس حوالے سے ڈی جی سندھ پی ڈی ای پی آئی سے مواخذہ کرانے کے بجائے سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروا کر سندھ اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے سنگین الزام میں ان کے خلاف مقدمہ قائم ہونا چاہیے، اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے تمام افسران کو ہٹا کر ٹائیفائیڈ سے بچاؤ اور انسداد پولیو مہم میں وقفہ دے کر جنرل کیڈر افسران کے سپرد یہ طبی مہمات کی مہم دی جانی چاہیے۔ جبکہ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم نے محکمہ صحت میں اعلیٰ ترقیوں اور کرپشن کی شہرت رکھنے والے ڈاکٹر سکندر علی میمن کے حوالے سے 2 ابتدائی عبوری رپورٹس دی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر تنویر علی چاچڑ بی ڈی ایس کی ترقی میں پی ڈی ایف کے ایک اور ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کی طرح خاتون ہراسگی کے واقعے کی وجہ سے ان کی ترقی نہیں ہو سکی ہے، جبکہ نگراں دور حکومت میں ڈاکٹر تنویر چاچڑ کو بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کی انتظامی ڈیوٹی سے نیورو سرجری کے ڈاکٹروں کی شکایت کے بعد ان کو ان کے اصل شعبے سول اسپتال ڈینٹل میں ان کی تعیناتی کی گئی تھی، لیکن نگراں حکومت کے جاتے ہی فہیم چاچڑ نے اپنے ماموں ڈاکٹر تنویر چاچڑ کو فون کے اوپر ٹراما سینٹر کی انتظامیہ کو زبانی حکم کے ذریعے 2 لاکھ روپے ماہانہ پر انہیں دوبارہ ٹراما سینٹر میں ڈاکٹروں کا انچارج کس قانون کے تحت لگوا دیا ہے کہ ڈاکٹر تنویر چاچڑ اپنی اصل پوسٹ کی ڈیوٹی کے دوران ہی ٹراما سینٹر میں ڈاکٹروں کی دیکھ بھال کے نام پر وہاں سے بھی 2 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔